بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیول 2 سٹارٹ کریں گے انٹرکام 2000 سیریز کا. جو لیول 1 ہے وہ ہم فینش کر چکے ہیں, تو آج سے ہم یونٹ 2 سٹارٹ کریں گے. یونٹ 1 کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, تو یونٹ 1 میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے لاسٹ کی معنی ہے آخری. کنٹینیو, گو آن, کیپ آن اور ٹیک, یہ سینونیمز ہیں اس ورڈ کی. وے راستہ, میتھڈ, مینر, ڈائریکشن, روٹ اور پاتھ. وزٹ چکر, گو ٹو سی اور میٹ. کامیڈی مووی, مزاحیہ فلم. A funny movie, a humorous movie. Horror movie, dreadful movie. Regular, ordinary, common, steady, usual. Additional, extra, supplementary. See, سمجھنا, دیکھنا. Know, understand, comprehend. او سی یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں OIC, ٹھیک ہے. فنی, laughable, humorous, comic, amusing. Adventure, exciting activity. Journey, exploit, exploration. Scary, fearful, dreadful or causing fear. Western, of the West, related to the European countries. Drama, play, stage show, theater, performance. Romantic, muhabbat bara. Loving, passionate, adoring. Diary, journal, record, memoir or account. ڈائری کی بات ہے kind, مہربان, caring, gentle, humane, sympathetic. silly, احمق, stupid, foolish, childish, ridiculous. تو یونٹ 1 سٹارٹ کرتے ہیں. What did you do last weekend? اس کا مطلب ہے لاسٹ ویکینڈ پر آپ نے کیا کیا تھا. ویکینڈ کا مطلب ہوتا ہے ویک کا اینڈ, ویک کا اختتام, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈڈ جو ہے یہ ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں استعمال کرتے ہیں. What did you do last weekend? آپ نے گزرے ہوئے ہفتے کو کیا کیا تھا. اگر میں پوچھوں گا کہ آپ ویکینڈ پر کیا کرتے ہیں تو میں کہوں گا What do you do on the weekend? ٹھیک ہے. اگر میں کہوں گا کہ آپ ویکینڈ پر کیا کریں گے تو پھر میں کہوں گا What will you do on the weekend? تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ کے لیے ہم ڈیڈ کا استعمال کرتے ہیں, پریزنٹ کے لیے ہم ڈو اینڈ ڈز کا استعمال کرتے ہیں, اور فیوچر کے لیے ہم will کا استعمال کرتے ہیں. What did you do last weekend? آپ نے کیا کیا تھا لاسٹ ویکینڈ پر. ڈیڈ جب آتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. Liz Young and Christina Silva are on their way to work. Liz Young جو ہے اور کرسٹینا سلوا جو ہے وہ راستے پر جا رہی ہے کام کے لیے. تو یہ دونوں جو ہے آپ لوگ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, یہ کام کے لیے جا رہی ہے اپنے راستے پر. تو ان دونوں کے درمیان اب کنورزیشن ہوتا ہے. لیز پوچھتی ہے ہائی کرسٹینا. تو وہ لوگ یورپین کنٹریز میں جو لوگ جب سلام کرتے ہیں تو وہ ہائی ہیلو کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کرسٹینا جواب دیتی ہے ہائی لیز. اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ہائی اور ہیلو میں یہ ڈفرینس ہے کہ ہائی انفارمل ہے, اس میں ادب نہیں ہوتا, اور ہیلو جو ہے یہ فارمل ہے, اس میں ادب ہوتا ہے. یعنی بڑوں کے لیے ہم ہیلو کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ انفارمل کنورزیشن ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ کلوز فرینڈز ہے, تو اس وجہ سے جب کلوز فرینڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں فارمل طریقے سے بات نہیں کرتے. تو کرسٹینا نے جواب دیا ہائی لیز. لیز کہتی ہے ڈیڈ یو ہیو اے گڈ ویکینڈ, کیا آپ کا ویکینڈ اچھا تھا. اچھا تھا, ٹھیک ہے, پاسٹ کے حوالے سے کویشچن ہے. کرسٹینا جواب دیتی ہے یا اٹ واز اوکے, ہاں میرا ویکینڈ ٹھیک تھا. واز کا استعمال ہم پاسٹ کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے اٹ از اوکے. اگر ہم یہ کہیں گے, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہوگا, تو ہم کہیں گے اٹ ول بی اوکے. پاسٹ کے لیے واز, اٹ واز اوکے, ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, اٹ از اوکے, ٹھیک ہی ہوگا, اٹ ول بی اوکے, ٹھیک ہے. تو لیز پھر کویشچن کرتی ہے وٹ ڈیڈ یو ڈو, آپ نے کیا کیا تھا. وٹ ڈو یو ڈو, آپ کیا کرتی ہے. وٹ ول یو ڈو, آپ کیا کریں گی.
ٹھیک ہے. What did you do آپ نے کیا کیا تھا؟ کرسٹینا جواب دیتی ہے not much بہت کچھ نہیں. On Saturday پر I stayed home میں گھر پر تھی and watched TV اور میں نے ٹی وی دیکھا تھا. On Sunday morning سنڈے کی صبح پر I visited some friends میں نے کچھ فرینڈس کو چکر لگایا تھا. تو لیز کہتی ہے sounds like you had a nice weekend. اسی طرح لگ رہا ہے کہ آپ کا ویکینڈ اچھا تھا. Ted and I went to see What's So Funny. Ted اور میں ہم لوگ گئے تھے, ہم نے ایک فلم دیکھی تھی What's So Funny. اس فلم کا نام ہے Saturday Night پر, یعنی سیٹرڈے کی رات پر. کرسٹینا oh yeah ہاں did you like it. کیا آپ کو یہ پسند آئی تھی مووی؟ Liz no I didn't like it at all. نہیں یہ مجھے پسند نہیں آئی تھی, بالکل بھی نہیں. ایٹ آل کا مطلب بالکل بھی نہیں. اٹ واز ڈم یہ فضول تھی. کرسٹینا ریئلی سچ. ڈڈ ٹیڈ انجوائے اٹ. کیا ٹیڈ نے انجوائے کیا تھا؟ لیز یا ہی ڈیڈ. ہاں اس نے کیا تھا. ہی لائکس کامیڈیز. وہ کامیڈیز پسند کرتا ہے. بٹ آئی لائک ہر موویز. لیکن مجھے ہر موویز پسند ہوتی ہے. ہر موویز جو خوفناک موویز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کامیڈیز جس میں فن ہوتا ہے. کرسٹینا آئی لائک ہر موویز ٹو. مجھے بھی خوفناک موویز پسند ہے. لیز ہاؤ اباؤٹ گوئنگ ٹو سی دا بلاب. کیا خیال ہے کہ ہم چلے جائیں اور دا بلاب جو مووی ہے وہ دیکھیں. میرے خیال سے دا بلاب جو ہے یہ ایک ہر مووی ہے, تو اس لیے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے. اٹس ایٹ دا وینفیلڈ تھیٹر دس ویک. یہ اس ہفتے کو وینفیلڈ تھیٹر پر مطلب یہ مووی موجود ہوگی. اٹس این اولڈ مووی. یہ پرانی مووی ہے بٹ اٹس ریئلی گڈ. لیکن یہ یقینی بہت اچھی مووی ہے. کرسٹینا گریٹ آئیڈیا, بہت اچھی بات ہے. ہاؤ اباؤٹ تھرسڈے نائٹ. لیکن تھرسڈے نائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیز سوری آئی کینٹ. معافی چاہتی ہوں میں نہیں جا سکتی. آئی پلے ساکر آن تھرسڈے نائٹس. تھرسڈے نائٹس پر میں ساکر کھیلتی ہوں. ہاؤ اباؤٹ فرائیڈے نائٹ. فرائیڈے نائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کرسٹینا فرائیڈے یا آئی ایم فری آن فرائیڈے. فرائیڈے ہاں میں فرائیڈے کو فری ہوتی ہوں. لیٹس میٹ ایٹ دا وینفیلڈ. ہم وینفیلڈ میں ملیں گے. ہم وینفیلڈ میں ملتے ہیں. وینفیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ وینفیلڈ تھیٹر میں. تو لیز کہتی ہے گریٹ عمدہ. سی یو ایٹ دا وینفیلڈ ایٹ 7. ہم ملیں گے, ہم دیکھیں گے وینفیلڈ تھیٹر پر 7 o'clock پر آن فرائیڈے نائٹ کو. کرسٹینا اوکے سی یو دین لیز. ٹھیک ہے پھر ہم ملیں گے لیز. پریزنٹیشن نمبر 1 ہے ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ ایونٹس. پاسٹ ایونٹس کے حوالے سے بات کرنا. سمپل پاسٹ ٹینس کو ہم لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ٹینس ہے یہ ان ایکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو گزرے ہوئے ٹائم کو, ایک اسپیسیفک ٹائم کو مطلب ڈن ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آئی پلیڈ کرکٹ یسٹرڈے. وی وزٹڈ آور فرینڈز لاسٹ ویک. they watched a movie last month, right? تو ہم past tense میں second verb کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. To form the simple past tense of regular verbs. تو ہم regular verbs مطلب کا second form کیسے بنائیں گے؟ ہم لوگ regular and irregular verbs پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں, لیکن آئیے ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں کہ regular and irregular verbs میں difference کیا ہوتا ہے. اچھا تو ریگولر وربس وہ ہوتے ہیں دوز وربس which have special rules. یہ وہ وربس ہوتے ہیں جس کے خاص رولز ہوتے ہیں. and take d ed or ied at the end. اور یہ آخر میں d ed اور ied لیتے ہیں سیکنڈ فارم میں جب یہ تبدیل ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اسموک, تو اسموک کا سیکنڈ فارم ہے اسموکڈ, تو اس ورب نے d لیا ہے. اسی طرح واچ واچڈ. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ای ڈی کا اضافہ ہوا ہے تو یہ بھی ریگولر ورب ہے. اسی طرح اسٹڈی, تو اسٹڈیڈ آئی ای ڈی کا اضافہ ہوا ہے تو یہ بھی ریگولر ورب ہے. اسی طرح irregular verbs جو ہوتے ہیں those verbs which do not have special rules. ان verbs کے special rules نہیں ہوتے and do not take d ed or ied at the end. اور یہ آخر میں d ed اور ied بھی نہیں لیتے. فار ایگزامپل go, تو ہم goed نہیں کہہ سکتے, ہم کہیں گے went. buy, تو اس کا سیکنڈ فارم ہے bought. اسی طرح catch, caught, think, thought, teach, taught, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ irregular verbs ہے کیونکہ ان verbs کے اسپیشل رولز نہیں ہوتے اور یہ آخر میں ڈی ای ڈی نہیں. اچھا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں visit کا سیکنڈ فارم ہے visited.
اسی طرح اسٹے کا سیکنڈ فارم ہے اسٹیڈ، بٹ لیکن ڈانس کے لیے ہم ڈانسڈ اینڈ اسٹڈی کے لیے ہم اسٹڈیڈ کہیں گے. ٹھیک ہے. آن فرائیڈے نائٹ مائک ڈانسڈ اے لاٹ. فرائیڈے نائٹ کو مائک جو ہے وہ بہت ناچا تھا. آن سیٹرڈے پر ہی وزٹڈ سم فرینڈز، اس نے کچھ فرینڈز کو چکر لگایا تھا. آن سنڈے پر ہی اسٹیڈ ہوم اینڈ اسٹڈیڈ، وہ گھر پر تھا اور انہوں نے مطالعہ کیا تھا. اچھا پروننسیشن ہے دا پاسٹ ٹینس اینڈنگ آف ریگولر وربس کین بی پروننسڈ. اس کا پروننسیشن کئی دفعہ ہم ٹی سی کرتے ہیں اینڈ میں، یا ڈی سی یا ایٹ سی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہیلپ ہے تو ہم اس کو ٹی کہیں گے، ہیلپڈ. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیڈ، ڈی اسٹیڈ، اسٹیڈ ہم نہیں کہیں گے، اسٹیڈ. اسی طرح وزٹیڈ اسی طرح ہم نہیں کہیں گے، وزٹیڈ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ ریپیٹ کریں میرے پیچھے. آن سیٹرڈے لیزا ہیلپڈ ٹام. آن سیٹرڈے لیزا ہیلپڈ ٹام. آل آف دا لاگن اسٹیڈ ہوم. آن سنڈے لیزا وزٹڈ اے فرینڈ. اچھا یہ بھی آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. لیزا کالڈ اے فرینڈ. ایڈیلا listened to music. Bob wanted to stay home. Mike washed the dishes. Carlos passed his exam. Ted looked for Liz. Liz worked in a hospital. They reported to the class. Sam danced last night. Adela studied a lot. Practice number 3, complete the paragraph with the simple past tense of the following verbs. تو یہ پیراگراف آپ لوگوں نے ان وربس کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے. پہلا جو ورب ہے کال، ٹاک، واش، اسٹڈی، ہیلپ، کوک، اسٹے، لیسن، واچ اینڈ کلین. تو ہم اسی طرح یہ فیل کر سکتے ہیں. لاسٹ سیٹرڈے آل آف دا لاگنز ڈیش ہوم، تو ہم کہہ سکتے ہیں آل آف دا لاگنز اسٹیڈ ہوم. ٹھیک ہے. اینڈ دے ور ویری بزی. Bob dashed a lot of his math exams. Bob studied a lot for his math exam. ٹھیک ہے. اس طرح then he dashed his room. تو روم کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ clean. then he cleaned his room. سیکنڈ فارم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے ہیلپ لینا ہے. اگر آپ کو پھر بھی یہ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن نمبر 4، آسکنگ اینڈ ٹیلنگ اباؤٹ پاسٹ ایونٹس. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں کویشچن کیسے کریں گے، لیکن آئیے ایک دفعہ پھر یہ دیکھتے. تو سمپل پاسٹ ٹینس کا پازیٹیو جو اسٹرکچر ہے اس میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، پھر سیکنڈ ورب کا، اینڈ آفٹر دیٹ ریسٹ آف دا سینٹینس. فار ایگزامپل سبجیکٹ کے بجائے ہم نے لکھا آئی. اسی طرح گو کا سیکنڈ فارم ہے وینٹ، سیکنڈ ورب ہو گیا آئی وینٹ. ریسٹ آف دا سینٹینس کا مطلب ہے جملے کا باقی حصہ. تو میں کہاں گیا تھا؟ ٹو اسکول. تو یہ ہم چینج کر سکتے ہیں. آئی وینٹ ٹو اسکول، آئی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل، آئی وینٹ ٹو پشاور، آئی وینٹ ٹو اسلام آباد. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیگیٹو سینٹینس ہم کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ استعمال کریں گے، پھر ڈیڈ، پھر ناٹ، پھر فرسٹ ورب کا استعمال کریں گے. فرسٹ ورب کا استعمال اسی لیے کریں گے کہ ہم آلریڈی ایک ورب کو چینج کر چکے ہیں. ڈو سے ہم نے چینج کیا ڈیڈ کو، تو یہاں پر ہم فرسٹ ورب استعمال کریں گے. پھر ریسٹ آف دا سینٹینس. فار ایگزامپل سبجیکٹ کے بجائے ہم نے لکھا دے، پھر ڈیڈ، پھر ناٹ. دے ڈیڈ ناٹ، فرسٹ ورب ہو گیا اسٹڈی. دے ڈیڈ ناٹ اسٹڈی لاسٹ نائٹ. دے ڈیڈ ناٹ واچ اے مووی لاسٹ نائٹ. دے ڈیڈ ناٹ پلے کرکٹ دا ڈے بیفور یسٹرڈے. They did not visit their friends last month. تو اسی طرح ہم نیگیٹو سینٹینسز بنا سکتے ہیں. اب ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں انٹراگیٹو سینٹینسز کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیڈ کا استعمال کریں گے، پھر سبجیکٹ، پھر ورب، لیکن ورب کا فرسٹ فارم. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ آلریڈی چینج ہو گیا ہے ڈو سے. ٹھیک ہے. پھر ہم ریسٹ آف دا سینٹینس کا استعمال کریں گے، جملے کا جو باقی حصہ ہوتا ہے. پھر سائن آف انٹروگیشن، سوالیہ نشان ضروری ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈیڈ، سبجیکٹ کے بجائے یو، ڈیڈ یو. فرسٹ ورب ہو گیا کال، ڈیڈ یو کال. ریسٹ آف دا سینٹینس ہو گیا ہیم لاسٹ ویک. ڈیڈ یو کال ہیم لاسٹ ویک؟ کیا آپ نے اس کو گزرے ہوئے ہفتے کو کال کیا تھا؟ ڈیڈ یو اسٹڈی لاسٹ نائٹ؟ ڈیڈ یو پلے کرکٹ یسٹرڈے؟ تو اسی طرح ہم سمپل پاسٹ ٹینس میں کویشچن کرتے ہیں، ہم ڈیڈ کا استعمال پہلے کرتے ہیں، پھر سبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں.
تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ آئی اسٹے ہوم فرائیڈے ایوننگ, ڈیڈ یو اسٹے ہوم فرائیڈے ایوننگ. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں انٹراگیٹو سینٹینس کیسے بنائیں گے. سمپل پاسٹ ٹینس یس نو کویشچنز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کویشچنز جس کا جواب ہم یس یا نو سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر میں کویشچن کروں گا ڈیڈ یو اسٹے ہوم فرائیڈے ایوننگ, تو اس کا جواب ہوگا یس آئی ڈیڈ, اور ہم کہہ سکتے ہیں نو آئی ڈیڈنٹ. ٹھیک ہے, آپ اسی طرح اس کنورزیشن کو دیکھ سکتے ہیں. ٹیڈ اب یہ کویشچن کر رہا ہے ڈیڈ یو پلے باسکٹ بال یسٹرڈے. باب سے کویشچن کر رہا ہے کہ کیا آپ نے کل باسکٹ بال کھیلا تھا. باب کہہ رہا ہے یس آئی ڈیڈ, ہاں میں نے کیا تھا. آئی پلیڈ فار 5 hours, میں نے 5 گھنٹوں کے لیے 5 گھنٹوں کے لیے میں کھیلا تھا. ڈیڈ سیم پلے ٹو, کیا سیم نے بھی کھیلا تھا. ٹو کا مطلب ہے بی آلسو. باب کہہ رہا ہے نو ہی ڈیڈنٹ, نہیں اس نے نہیں کیا تھا. ہی اسٹیڈ ہوم, وہ گھر پر تھا. اچھا, تو یہ پریکٹس آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ سمپل پاسٹ ٹینس میں کویشچن کیسے کریں گے. آنسر دا کویشچنز, گیو اے شارٹ افرمیٹو اور نیگیٹو آنسر اینڈ دین گیو مور انفارمیشن ان این ایڈیشنل سینٹینس. اضافی سینٹینس میں آپ لوگ اور بھی معلومات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیڈ یو اسٹڈی ہارڈ لاسٹ نائٹ. یس آئی ڈیڈ, آئی اسٹڈیڈ فار 3 hours. ڈیڈ جینو وزٹ کرسٹینا لاسٹ نائٹ. نو ہی ڈیڈنٹ, ہی وزٹڈ سیم. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. ہم یہاں کہہ سکتے ہیں ڈیڈ لیز کال اے فرینڈ لاسٹ نائٹ. یس شی ڈیڈ, شی کالڈ نینا. کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح نمبر 2, ڈیڈ لیزا واش دا ڈاگ آن دا ویکینڈ. No, she didn't. She washed the car. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, انٹریکشن آپ لوگ اسی طرح کویشچن آپ لوگوں نے ایک پارٹنر ڈھونڈنا ہے تو اس کے ساتھ یہ انٹریکشن ضرور کرنا ہے, کیونکہ اس بک میں انٹریکشن جو ہے یہ بہت زیادہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ انگلش فلوئنسی امپروو کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو آپ کویشچن کریں گے ڈیڈ یو پلے کرکٹ لاسٹ ویکینڈ, وہ کہے گا یس آئی ڈیڈ. اگر انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلا تھا تو وہ کہے گا نو آئی ڈیڈنٹ, آئی اسٹڈیڈ لاسٹ ویکینڈ, اور آئی اسٹڈیڈ. رائٹ, تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ انٹریکشن ضرور کرنا ہے. اچھا, تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں ہم کویشچن کیسے کریں گے, لیکن اب یہ سمجھنا ہے کہ سمپل پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہم WH ورڈز کا استعمال کیسے کریں گے. تو یہ بالکل ایزی ہے. WH ورڈ کا استعمال ہم نے پہلے کرنا ہے. فار ایگزامپل ڈیڈ یو اسٹڈی, اگر یہ ایک کویشچن ہے ڈیڈ یو اسٹڈی, تو اس سے پہلے اگر میں یہ پٹ کروں وٹ ڈیڈ یو اسٹڈی. ٹھیک ہے, تو WH ورڈ کا استعمال ہو گیا. ڈیڈ یو اسٹڈی, وین ڈیڈ یو اسٹڈی, ڈیڈ یو اسٹڈی, ویئر ڈیڈ یو اسٹڈی. تو WH ورڈ کا استعمال ہم پہلے کریں گے. فار ایگزامپل وٹ ڈیڈ آئی ڈو, میں نے کیا کیا تھا. وٹ کائنڈ آف مووی ڈیڈ یو سی. فار ایگزامپل وین ڈیڈ یو گیٹ ہوم, ویئر ڈیڈ یو گو. تو یہ آنسرز ہیں آئی وینٹ ٹو اے مووی, آئی سا کامری, آئی گاٹ ہوم ایٹ 10, آئی وینٹ ٹو وینفیلڈ. ٹھیک ہے, اب یہ ایک کنورزیشن ہے. وٹ ڈیڈ یو ڈو لاسٹ سیٹرڈے نائٹ, گزرے ہوئے سیٹرڈے نائٹ کو آپ نے کیا کیا تھا. کرسٹینا, آئی وزٹڈ اے فرینڈ, میں نے ایک فرینڈ کا چکر لگایا تھا. لیز, وٹ ڈیڈ یو ڈو, آپ نے کیا کیا تھا. وی واچڈ اے مووی آن ٹی وی, ہم نے ٹی وی پر ایک مووی دیکھا تھا. لیز, وٹ مووی ڈیڈ یو واچ, کون سی مووی آپ نے دیکھی تھی. دا تھنگ دیٹ ایٹ نیو یارک, یہ فلم کا نام ہے. دا تھنگ دیٹ ایٹ نیو یارک, وہ چیز جس نے نیو یارک کھایا تھا. مائک, وٹ ڈیڈ گلوریا ڈو لاسٹ فرائیڈے نائٹ, گزرے ہوئے فرائیڈے نائٹ کو گلوریا نے کیا کیا تھا. شی وینٹ ٹو اے پارٹی, وہ پارٹی کے لیے گئی تھی. وٹ ٹائم ڈیڈ شی گیٹ ہوم, کب وہ گھر پہنچ گئی تھی. ایٹ 10 o'clock پر. اچھا, پریکٹس نمبر 8 کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ وٹ یا WH ورڈز کا استعمال ہم کیسے کریں گے. ورک ود اے پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ دی ایکٹیویٹیز آف دی پیپل ان دی چارٹ بلو. جو یہ چارٹ ہے اس کے حوالے سے ہم کویشچن کریں گے. تو چارٹ کو سمجھتے ہیں. مائک جو ہے وہ فرائیڈے نائٹ کو گو ٹو دا پارٹی جاتا ہے, ڈانس الاٹ بہت ناچتا ہے, گیٹ ہوم ایٹ 1, پھر 1 بجے کو گھر آتا ہے. اسی طرح مائک جو ہے سیٹرڈے پر وزٹ اے فرینڈ,
play basketball, get home at 6. اسی طرح باب جو ہے وہ سنڈے مارننگ پر go to the park, play basketball, get home at 12:30. تو یہ ایک پریکٹس ہے. What did Mike do last Friday night? گزرے ہوئے فرائیڈے نائٹ کو مائک نے کیا تھا؟ تو یہ مائک ہے. فرائیڈے نائٹ کو اس نے وہ جو ہے پارٹی کیا تھا. تو یہ جواب ہے he went to a party. Was it a good party? کیا یہ ایک اچھی پارٹی تھی؟ تو یہ اچھی پارٹی تھی اس لیے وہ بہت ناچا تھا. یا he danced a lot. What time did he get home? تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں get home at 1. He got home at 1 or at 1. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں باب کے بارے میں کویشچن کر رہا ہوں, What did Bob do last Saturday? لاسٹ سیٹرڈے کو باب نے کیا تھا؟ He worked at the Roma. اس نے روما میں کام کیا تھا. What time did he get home? کب وہ گھر پہنچا تھا؟ He got home at 11:30. یہ جواب جو ہے یہ میں نے اس چارٹ سے دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں کویشچن کروں گا What time did he get home? تو میں ڈائریکٹلی اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں at 11:30. ٹھیک ہے. He got home at 11:30 بھی ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس نمبر 8 جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ان لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے مختلف دنوں پر اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کویشچنز کرنے ہیں اور پھر جوابات دینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, انٹروڈکشن نمبر 9. میک اے چارٹ لائک the one in it. Fill it out with information about your own weekend. Then work with a partner and find out what each other did on each of these days or on each of the days. Okay, تو اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ انٹروڈکشن ہے. ایک پارٹنر آپ نے ضرور ڈھونڈنا ہے. What did you do last night? I studied. And what did you do? I went to my uncle's house. And what did you do last weekend? I went to a park. تو اسی طرح آپ لوگ یہ انٹریکشن اپنے دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے. یہ پریکٹس ہے اینڈ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. If you want to speak English fluently, so for that you have to do practice a lot. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ لوگ فلوئنٹ ہو جائیں گے. ووکیبلری دیکھتے ہیں موویز کے حوالے سے. ٹیڈ لائکس کامیڈیز بیکاز دے آر فنی. ٹیڈ کامیڈیز پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ فنی ہوتے ہیں. تو کامیڈیز جو فنی موویز ہے اسے کہتے ہیں. اسی طرح جوائس پریفرز ایڈونچر موویز. جوائس جو ہے وہ ایڈونچر موویز پریفر کرتی ہے بیکاز دے آر ایکسائٹنگ, کیونکہ یہ ایکسائٹنگ موویز ہوتی ہے. لیزا لائکس کامیڈیز. لیزا کو کامیڈیز پسند ہے. شی ڈزنٹ لائک ہر موویز. اس کو ہر موویز پسند نہیں ہے بیکاز دے آر اسکیری, کیونکہ وہ خوفناک ہوتی ہے. تو ایڈونچر ایکسائٹنگ موویز کو کہتے ہیں, ہر خوفناک کو. جینو لائکس ویسٹرنز. جینو ویسٹرنز موویز کو پسند کرتا ہے بیکاز دے آر ایکسائٹنگ, کیونکہ وہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے اینڈ سم ٹائمز فنی, کبھی کبھار فنی ہوتی ہے. دے یوزلی ٹیل اے گڈ اسٹوری ٹو. عام طور اس میں ایک اچھی کہانی بھی ہوتی ہے. ایلینر لائکس ڈراماز. ایلینر ڈراماز پسند کرتی ہے بیکاز دے ٹیل انٹرسٹنگ اسٹوریز, کیونکہ ڈراماز میں عام طور پر انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہے. سم ٹائمز دے آر رومانٹک. کبھی کبھار اس میں پیار بھی ہوتا ہے اینڈ سم ٹائمز دے آر سیڈ. کبھی کبھار اس میں غم بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ اگین ایک انٹروڈکشن ہے. یہ دا بیسٹ مووی آف دا ایئر کے حوالے سے ہے. دا بیئر اس مووی کا نام ہے. تو آپ کویشچن کریں گے ڈیڈ یو سی اے مووی لاسٹ فرائیڈے؟ وہ کہے گا یس آئی ڈیڈ. وٹ ڈیڈ یو سی؟ دا بیئر. وٹ کائنڈ آف مووی از دیٹ؟ اٹس این ایڈونچر مووی. یہ ایک ایڈونچر مووی ہے. ڈیڈ یو انجوائے اٹ؟ کیا آپ نے انجوائے کیا تھا؟ یس آئی ڈیڈ. ہاں میں نے کیا تھا. اٹ واز ایکسائٹنگ. یہ ایک ایکسائٹنگ مووی تھی. پریزنٹیشن نمبر 12. ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ ایونٹس. اگین پاسٹ ایونٹس کے حوالے سے بات ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہے. ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس میں ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں, پھر ڈیڈ, پھر ناٹ, پھر ریسٹ آف دا سینٹینس. فار ایگزامپل آئی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اکیڈمی, وی ڈیڈ ناٹ ٹیک دا کلاس, ایٹسیٹرا. تو یہ ایگزامپل ہے. آئی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول یسٹرڈے. ہی ڈیڈ ناٹ واچ ٹی وی لاسٹ نائٹ. شی ڈیڈ ناٹ ورک ہارڈ لاسٹ ویک. جینو ڈیڈنٹ واچ ٹی وی لاسٹ نائٹ. جینو نے کل ٹی وی نہیں دیکھا تھا. ہی وینٹ ٹو بیڈ ارلی. وہ ارلی بیڈ گیا تھا, مطلب بہت جلدی بیڈ گیا تھا, سو گیا تھا. جوائس ڈیڈنٹ گو ٹو اسکول یسٹرڈے. جوائس کل اسکول نہیں گئی تھی. شی اسٹیڈ ہوم. وہ گھر پر تھی. تو یہ پریکٹس نمبر 13 ہے. ٹوڈے از منڈے. آج منڈے ہے. نومبر 12 نومبر ہے. لک ایٹ جوائس ڈائری فرام لاسٹ ویک. لاسٹ ویک سے یہ جوائس کی ڈائری ہے.
use the information there to correct the following false statements. آپ لوگوں نے وہ انفارمیشن لکھنی ہے کہ یہ جو فالس اسٹیٹمنٹس ہے کہ آپ یہ کریکٹ کر سکے. تو منڈے پر جوائس جو تھی انہوں نے ساکر کھیلا تھا, پلیڈ ساکر. اسی طرح تھرسڈے پر شی وینٹ ٹو دا لائبریری, وینسڈے پر ہیڈ پیزا ود لیزا, تھرسڈے پر پلیڈ ساکر, فرائیڈے پر وینٹ ٹو اے پارٹی, سیٹرڈے پر وینٹ ٹو دا موویز ود لیزا, اینڈ سنڈے پر اسٹڈیڈ پلیڈ ٹینس ود ٹیڈ. تو یہ اس کی ٹائم ٹیبل ہے. فار ایگزامپل جوائس پلیڈ ٹینس لاسٹ تھرسڈے. جوائس نے لاسٹ تھرسڈے پر ٹینس کھیلا تھا, تو تھرسڈے پر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ساکر کھیلا تھا, شی پلیڈ ساکر. اسی طرح یہ جوائس وینٹ ٹو دا موویز ود لیزا لاسٹ نائٹ. تو لاسٹ نائٹ اس میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ٹوڈے از منڈے, آج منڈے ہے, تو کل کیا ہوگا, سنڈے ہوگا. تو لاسٹ نائٹ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سینٹینس ہے, جوائس وینٹ ٹو دا موویز ود لیزا لاسٹ نائٹ. تو ہم اسی طرح کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کیا تھا پلیڈ ٹینس ود. تو یہ پریکٹس آپ اسی طرح کر سکتے ہیں. جوائس وینٹ ٹو دا موویز ود لیزا لاسٹ نائٹ. نو شی ڈیڈنٹ گو ٹو دا موویز, شی اسٹڈیڈ اینڈ پلیڈ ٹینس ود ٹیڈ. تو اسی طرح آپ لوگ یہ سینٹینس کریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد یہ لیسننگ نمبر 14 ہے. لیسننگ ہم اسکپ کرتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 15, میکنگ سجیشنز, ریفیوزنگ اینڈ ایکسیپٹنگ. مطلب سجیشنز بنانا, ان کو ایکسیپٹ کرنا یا ریفیوز کرنا ہم کیسے کریں گے. یہ 2 اسٹرکچرز ہے, وائی ڈونٹ وی پلس ورب اینڈ ہاؤ اور وٹ اباؤٹ پلس ناؤن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ اباؤٹ کرکٹ, وٹ اباؤٹ کرکٹ, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو یہ جو 2 اسٹرکچرز ہے, وائی ڈونٹ وی پلس ورب, اس کا ڈیفینیشن اس طرح ہے. دس اسٹرکچر از یوز ٹو میک اے فرینڈلی سجیشن. یہ اسٹرکچر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو ایک دوستانہ رائے دیتے ہیں. فرینڈلی سجیشن, دوستانہ رائے. فار ایگزامپل وائی ڈونٹ وی پلے کرکٹ, ہم کرکٹ نے کیوں نہیں کھیلتے. تو ہاؤ اور وٹ اباؤٹ پلس ناؤن ہم کبھی استعمال کرتے ہیں. اس کا ڈیفینیشن ہے دس اسٹرکچر از یوز ٹو میک اے سوٹیبل الٹرنیٹو. جب ہم کبھی کسی کو مناسب تبدیلی دیتے ہیں تو ہم ہاؤ اور وٹ اباؤٹ پلس ناؤن استعمال کرتے ہیں. مناسب تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمیں مشورہ دے دیا کرکٹ کھیلنے کا, تو اس کے لیے مناسب تبدیلی یہ ہے کہ میں کہوں کہ ٹینس کے بارے میں کیا خیال ہے, اسی طرح ہاکی کے بارے میں کیا خیال ہے, فٹ بال کے بارے میں کیا خیال ہے. وٹ اباؤٹ ہاکی, ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں وٹ اباؤٹ ہاکی اور ہاؤ اباؤٹ ہاکی. تو ان دونوں کا مطلب سیم ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائی ڈونٹ وی پلس ورب اینڈ ہاؤ اباؤٹ پلس ناؤن اور وٹ اباؤٹ پلس ناؤن. وائی ڈونٹ وی گو ٹو دا موویز ٹو نائٹ, وہ جواب دیتی ہے سوری ناٹ ٹو نائٹ, معافی چاہتی ہوں آج رات نہیں. آئی ایم ریئلی ٹائرڈ, میں بہت تھک گئی ہوں. وہ مناسب تبدیلی دیتی ہے. ہاؤ اباؤٹ تھرسڈے نائٹ, تھرسڈے نائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. ایڈیلا کہتی ہے سوری آئی کینٹ, آئی گو سوئمنگ آن تھرسڈیز, تھرسڈیز پر میں سوئمنگ جاتی ہوں. وٹ اباؤٹ فرائیڈے نائٹ, تو فرائیڈے نائٹ کے لیے ایک مناسب تبدیلی دیتی ہے وٹ اباؤٹ پلس ناؤن کے ساتھ. آن فرائیڈے آئی ہیو این آرٹ لیسن, میرا ایک آرٹ لیسن ہوتا ہے, سبق ہوتا ہے آرٹ کا. وٹ اباؤٹ سیٹرڈے, سیٹرڈے کے بارے میں کیا خیال ہے. ایڈیلا کہتی ہے سیٹرڈے از فائن ود می, سیٹرڈے ٹھیک ہے. گڈ, سی یو ایٹ دی تھیٹر ایٹ 7, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم تھیٹر میں ملیں گے 7 بجے پر. اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں ٹائم کے حوالے سے. ٹو نائٹ, تھرسڈے فرائیڈے, اسٹوڈنٹ اے جو ہے وہ فری ہے ٹو نائٹ, تھرسڈے کو بھی فری ہے, فرائیڈے پر کوک ڈنر, سیٹرڈے پر فری ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ اے کہے گا وائی ڈونٹ وی پلے کرکٹ ٹو نائٹ, وائی ڈونٹ وی واچ اے مووی ٹو نائٹ, وائی ڈونٹ وی اسٹڈی ٹو نائٹ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ ہے وائی ڈونٹ وی اسٹڈی ٹو نائٹ. وہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ ٹو سوری آئی کینٹ, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹو نائٹ اس کا میوزک لیسن ہے. آئی ہیو اے میوزک لیسن ٹو نائٹ. وہ کہے گا ہاؤ اباؤٹ تھرسڈے, تو تھرسڈے پر اسٹوڈنٹ اے جو ہے وہ فری ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹوڈنٹ بی کا ورک ہے, تو وہ کہے گا آئی ورک آن تھرسڈیز. وٹ اباؤٹ فرائیڈے, اسٹوڈنٹ بی کہے گا کہ فرائیڈے کے بارے میں کیا خیال ہے, لیکن اسٹوڈنٹ اے جو ہے وہ فرائیڈے کو ڈنر پکاتا ہے, تو وہ کہے گا سوری آئی کینٹ آن فرائیڈے, آئی کوک ڈنر. تو وہ اسٹوڈنٹ بی کہے گا وٹ اباؤٹ سیٹرڈے, سیٹرڈے کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ کہے گا سیٹرڈے از فائن, سی یو ان دا گیسٹ روم. فار ایگزامپل وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو گیسٹ روم میں کرتے ہیں. گریٹ, سی یو دیئر. تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں.
ریڈنگ نمبر 17 بیفور یو ریڈ. آپ کے پڑھنے سے پہلے ڈو یو ہیو فرینڈز اور ریلیٹیوز ہو لیو فار اوے. کیا آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں جو دور رہتے ہو. ڈو یو رائٹ لیٹرز ٹو دیم. کیا آپ ان کو خط لکھتے ہیں. وٹ ڈو یو رائٹ ٹو دیم اباؤٹ. آپ کس کے حوالے سے خط لکھتے ہیں, کس چیز کے حوالے سے. ٹڈ's friend Tim is studying in London. ٹڈ کا جو دوست ہے وہ لنڈن میں پڑھتا ہے. Here is a letter that Ted wrote to him. یہاں پر ایک خط ہے جو ٹڈ نے اس کو لکھا تھا. However, بہرحال the paragraphs in this letter are not in the correct order. یہ جو پیراگرافس ہیں یہ صحیح آرڈر میں نہیں ہے. Read the letter and reorder the paragraph by numbering them 1 to 4. اس پیراگراف کو آپ نے 1 سے 4 کو تک نمبرز دینے ہیں اور یہ ترتیب میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کون سا پیراگراف کون سے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میں یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. تو لیٹر کی رولز ہے کہ ہم ایڈریس لکھتے ہیں 10 ساؤتھ کینیڈی وینیو وینفیلڈ نیو یارک 11500 USA اکتوبر 15 1990. جس کو ہم خط لکھتے ہیں تو ہم اس کا نام ٹاپ پر لکھتے ہیں. ڈیئر ٹیم, ڈو یو گو ٹو دا موویز a lot in London. Joyce and I went to the movies last Friday. مطلب یہ ہے کہ آپ کیا موویز کے لیے لندن میں زیادہ جاتے ہو. جائس اور میں ہم ایک مووی کو گئے تھے فرائیڈے کو. اٹ واز اے کامیڈی, ایک کامیڈی تھی اینڈ اٹ واز ویری فنی. یہ بہت فنی تھی. تو یہاں پر آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ یہ کون سا پیراگراف ہے. آئی ایم پلئنگ اے لاٹ آف ساکر دس منتھ. اس مہینے کو میں بہت زیادہ ساکر کھیلتا ہوں. آئی پلیڈ فار 2 hours yesterday. میں 2 گھنٹوں کے لیے کھیلا تھا کل. then I went home. میں گھر گیا تھا and helped mom اور mom کی مدد کی تھی. I cooked dinner. میں نے ڈنر پکایا تھا and it was delicious اور یہ ذائقہ دار تھا. I have to stop now. مجھے اب اسٹاپ کرنا ہے. I'm going out with Mike tonight. میں مائک کے ساتھ آج باہر جا رہا ہوں. write soon. میں بہت جلد لکھوں گا. تو یہاں پر لکھنا ہے کہ یہ کون سا پیراگراف ہے. I have a good friend in London. میرا ایک اچھا دوست ہے لندن میں. She is a student. وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. to be and she knows London. اور وہ لندن جانتی ہے very well, اچھی طریقے سے. Her name is Carol Hobbs. اس کا نام کیرل ہابس ہے. and her address is 23 Pelham Street. اس کا جو ایڈریس ہے وہ 23 Pelham Street ہے, لندن SWI. Her telephone number is 5895100. Why don't you call her? آپ اس کو کال کیوں نہیں کرتے. Tell her. اس کو بتاؤ you are my friend کہ آپ میرے دوست ہو. She can introduce you to her friends. وہ آپ کو انٹروڈیوس کرے گی اپنے دوستوں کے ساتھ. تو یہ کون سا پیراگراف ہے. Thank you for your letter. آپ کے خط کے لیے شکریہ. It was good to hear from you. یہ اچھا تھا کہ آپ سے میں نے سنا. I'm glad you like London. میں خوش ہوں کہ آپ کو لندن پسند آیا ہے. and I'm glad that the people are kind. اور میں خوش ہوں کہ وہاں کے لوگ مہربان ہیں. but I'm sorry you don't have a lot of friends. لیکن میں معافی چاہتا ہوں, میں خفا ہوں کہ آپ کے بہت دوست نہیں ہے وہاں پر. تو یہ کون سا پیراگراف ہے. یو آر اسٹیٹ. یہ خط ٹیٹ نے لکھا تھا. تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کون سا پیراگراف نمبر 1 ہے, کون سا نمبر 2 اینڈ کون سا نمبر 3. ٹھیک. اچھا, رائٹنگ نمبر 18. Write a letter from Mike to his friend Jim. آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ لیٹر ہم کیسے لکھتے ہیں. Use the letter and 17 as a model. اس جو 17 جو پچھلا لیٹر تھا اس کو ہم آپ لوگ نمونے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. And include the following information. اور یہ انفارمیشن آپ لوگوں نے شامل کرنی ہے. Jim is studying in Mexico. Jim is living in Mexico City. Mike has some nice friends in Mexico City. They are the Nava family and their address is Cal Paloma 5. Mike went to the movies with Bobby. تو یہ جو ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں نے انکلوڈ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ایک لیٹر لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ ایک لیٹر کیسے لکھیں گے. فائنل ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں. یو میٹ اے فرینڈ آن دا وے ٹو کلاس. آپ کلاس کو جا رہے ہیں, آپ ایک دوست سے ملتے ہیں. فالو دا کنورزیشن فار اے کنورزیشن. فالو دا انسٹرکشنز فار اے کنورزیشن. سچویشن ایسا ہے, اسٹوڈنٹ اے جو ہے لاسٹ ویکینڈ یو وینٹ ٹو دا موویز. فلم گئے تھے. یو لائک دا مووی ویری مچ. فلم بہت اچھی تھی. اٹ واز اے ویری رومانٹک ڈراما. یہ ایک رومانٹک یعنی پیار بھرا ڈراما تھا. اسٹوڈنٹ بی کا سچویشن جو ہے لاسٹ ویکینڈ یو وینٹ ٹو دا موویز ٹو. آپ بھی موویز کے لیے گئے تھے. یو ڈیڈنٹ لائک دا مووی. آپ کو فلم پسند نہیں آیا تھا. اٹ واز اے ویری سیلی کامیڈی. یہ ایک احمقانہ طور پر کامیڈی تھی. گریٹ یور فرینڈ. Hello, how are you? Return greeting, I'm good. How about you? Ask about the weekend activities. تو آپ کہہ سکتے ہیں what did you do last weekend. وہ ڈیٹیل دے گا کہ I went to a movie.
and what did you do last weekend, وہ کہے گا I went to a movie also and it was a dumb movie. Suggest something to do for the next Friday night. For example, why don't we go to the movies next Friday night? وہ کہے گا I'm sorry I cannot, it's not possible for me, or I'm sorry I cannot go there because I cook the dinner or I study. Suggest Saturday afternoon. So what about Saturday afternoon? وہ کہے گا Saturday is fine, we will meet there. For example, we will meet at the theater at 10. وہ ایگری ہو جائے گا okay, we will meet you there, I will meet you there, goodbye. وہ جواب میں کہے گا goodbye. اچھا تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یونٹ 1 کا. آپ لوگوں نے وہ ورڈ سیکھنی ہے اور پھر ان کے سینونیمز لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے, آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے. تو اس کے ساتھ یونٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے یونٹ 2 میں.